الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعہ 10 رجب سن 1443 ہجری بمطابق 11 فروری سن 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، حسب معمول پہلے حصے میں ٹیلی فون پر آپ کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 اور ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم ویلکم وسیم بھائی. جی، ایک سوال ہے میرا. یہ چیز میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ ایک ریال خرچ کرو گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن جو ہے 10 ریال واپس کرے گا، یعنی کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور آخرت میں 70 گنا. تو اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ یہ کسی پیغمبر کے جیسے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا. تو بس اس بارے میں ایک چیز یہ نا تھوڑی سی اس میں حدیث میں ہی گڑبڑ کر دی گئی ہے، اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی الجھن ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. دوسرا سوال کیا ہے؟ نہیں، بس یہ ایک ہی سوال تھا. انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام اللہ. اور اب ہم آج کی اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، محمد افسر. محمد افسر صاحب، جی کیا سوال ہے بھائی؟ سوال ہے کہ یہ جن وغیرہ مطلب جو ہوتے ہیں وہ ہے کیا؟ اگر ہے تو تھوڑا ان سے ایک مطلب میرا درخواست ہے کہ پریشان ہے تھوڑے گھر میں، وہ حرکت مطلب صحیح نہیں لگ رہا ہے، وہ سر بھاری ہے، کچھ پہچان نہیں رہی ہے، کچھ مطلب سست رہتی ہے. اگر کچھ ہے تو ان کا تھوڑا انداز بتائے یا کچھ اس کے بارے میں جانکاری دے کے. اس میں نا جنوں کے بارے میں ہم مثلا قطر میں وزارت اوقاف کی طرف سے کچھ افراد مخصوص ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، صرف وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، دوسرے افراد نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اس سوال کا جواب اس کو ہم آن ایئر اس پر تفصیل سے بات نہیں کر پائیں گے، اور ظاہر کہ آپ کی تشخیص بھی نہیں کر پائیں گے کیا جن ہے بھی کہ نہیں، یا جن کے اثرات ہیں یا نہیں. جادو ٹونا اور جن اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے صرف چند ایک علماء ہیں یا جو اس فیلڈ میں جنہوں نے مہارت حاصل کی ہے ان کو وزارت اوقاف کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے، دوسرے علماء کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. بارک اللہ فیکم. السلام اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. آپ کو اور مولانا صاحب کو سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، میرا پہلا سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہیں یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یا اس طرح کی جو فیلنگ کی تشبیہات ہیں اللہ سے متعلق، ہم لوگ صحیح یا غلط ہے؟ بچوں کے ساتھ اکثر کوئی بات کرتے ہیں کام ہوگا، اللہ خوش ہوگا، یہ ہوگا. اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے حشرات الارض کے بارے میں بچوں کے ساتھ اکثر یہ معاملہ رہتا ہے، کوئی چیز کیڑا دیکھا مار دیا، جبکہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بلا سبب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تعلیمات ہیں. جیسے حیوانوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر رحم کیا جائے، اس طرح حشرات الارض کو بھی دیکھیں کہ بس ان کو دیکھیں مار دیں. کیونکہ خاص طور پہ شہر میں لوگ کافی خوف کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ میں نے آبزرو کیا ہے گاؤں میں لوگ اتنا خوف کا شکار نہیں ہوتے، اور خوف کی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ مار دیتے ہیں ہم ہر چیز کو. جبکہ جدید ان کے بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں. بس اس میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. جی مولوی, میرا نام نصیر الدین ہے. جی نصیر بھائی. میرا پہلا سوال ہے, اگر کوئی مسلمان دنیا کی زندگی میں کوئی موسیقی یعنی گانا گایا ہو یا کوئی ڈانس ایسا پروگرام کیا ہو, اگر وہ مرنے کے بعد ویڈیو پھر سے دیکھے گا, کیا اس کو عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 ائمہ جو ہے برحق ہے. اگر برحق ہے تو یہ جو آپس میں اختلافات ہے کہ کوئی شافعی یا کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے, کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو ان دونوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھی اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ جواب آئے گا. جی اوکے معلم, شکراً, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. جی بارک اللہ فیکم. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد علی محمد بشیر سید. جی بھائی, کیا سوال ہے؟ پہلا سوال ہے کہ شریک حیات سے کتنے مدت دور رہنے کے بعد, جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں 2 سال میں ویکیشن, تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ نکاح میں رہتی ہے شریک حیات؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھروں میں ہر مطلب جیسے 12 وفات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ٹائم پہ گھروں میں فاتحہ دلاتے ہیں, تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. بارک اللہ فیکم. ابھی آئے گا انشاءاللہ, باری آنے پہ جواب آ جائے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین ہے, میں التمام سے بات کر رہا ہوں. جی الطاف بھائی. صاحب میرے 2 سوال ہے صاحب. جی. ایک سوال ہے دعا کے تعلق سے. جی. میں سنا تھا کہ صاحب دعا جب کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کرو, جتنا ہو سکے اوپر اٹھا کے ہاتھ دعا کرو. تو اسی طرح سے میں کرنا شروع کر دیا کافی دنوں سے. عموماً ہے کہ میں جب اقامت کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں. جی. تو ایک نماز جمعہ کے دوران سے اسی کر رہا تھا, تو میرے بازو میں ایک عربی ایک شخص تھے, انہوں نے مجھ کو روک دیا. اور مجھ کو عربی اتنی نہیں آتی ہے, تو انہوں نے بولنے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو کچھ عربی میں بولے. بازو میں ایک بنگالی صاحب تھے, انہوں نے بعد میں ایکسپلین کرے کہ بھائی ایسا کرنا بدعت ہے, یہ ہاتھ اٹھا کے دعا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ آپ اقامت کے بعد کی بات کر رہے ہیں, یعنی امام میں اقامت کے بعد بھی کرتا ہوں, میں ہر فرض نماز کے بعد بھی جب بھی میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں یا مسجد میں پڑھتا ہوں تو میرے ہاتھ وہ کافی اوپر ہوتے ہیں. اچھی بات ہے. تو وہ انہوں نے روک دیا ہے میرے کو. تو کیا یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا کرنا درست ہے؟ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. دوسرا سوال صاحب ہے کہ میں ابھی نماز جمعہ ادا کیا ہوں مسمر کے قبرستان میں, تو کافی جنازے آئے تھے وہاں پر. تو وہاں پر کہ میں دیکھا کہ نماز جنازہ جو پڑھا رہے تھے, کوئی صاحب منڈی اٹھا کے خالی اٹھا رہے تکبیر کے لیے, کوئی ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ بن رہے. تو اس میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ کیا ہاتھ پھر دوبارہ مطلب ہاتھ جوڑنا چاہیے یا خالی منڈی اٹھائے تو کافی ہے؟ اچھی بات ہے. اور میرے کو نہیں معلوم کہ تو یہ نماز جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے, کیونکہ میں خالی سورے پڑھتا ہوں, کبھی ثنا پڑھتا ہوں, کبھی خل کے سورے پڑھ کے میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں. تو صحیح طریقہ بتائیے میرے کو کہ کس طرح سا, تاکہ میں ذہن میں یاد رہ سکے. انشاءاللہ تعالی جی, اللہ کرے کہ اسے بہت شکریہ صاحب. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا. یہ احمد بات کر رہا ہوں. مجھے صرف ایک کوشچن تھا آپ سے کہ جو مسجد میں جا کے جمعے میں یا کسی نارمل نماز میں سنتے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اگر ٹائم کم ہو تو وہ جو اسی نماز کی سنتے وہ پہلے پڑھنی چاہیے یا تحت المسجد والی پہلے پڑھنی چاہیے؟ کون کا زیادہ اجر ہے یا کیا طریقہ کیا ہے پہلے کرنے کے لیے؟ اچھی بات ہے. اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں امیر اللہ. جی سر, میرا وہ سوال ہے جو 4 امام برحق ہیں تو ان میں اختلاف کیوں ہے, مطلب اس کے اوپر تھوڑا وضاحت کر دیجئے. انشاءاللہ. اور دوسرا سوال ہے کہ حج کرنے کے بعد
لوگ بولتے ہیں کہ پورا گناہ معاف ہو جاتا ہے ٹوٹل، تو کیا اس میں مطلب جیسے جینا وغیرہ، غیبت وغیرہ، یہ سارا چیز معاف ہو جاتا ہے کیا؟ بولتے ہیں کہ بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں ایسا ان کا پورا صاف ہو جاتا ہے سارا چیز. اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. اللہ کرے کہ ہم آج ہی ان کے جواب دینے میں قابل کامیاب ہو جائے اور آپ کو اس میں ڈیلے نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا. اوکے، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا آپ مزید کال نہیں لیں گے یا اس پوزیشن نہیں ہے کہ لے سکیں، اور گزشتہ حلقے میں 2 کال کہہ لیے 3 سوال بچ گئے تھے، ان کے جوابات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یا جواب کا آغاز کرتے ہیں. رضوان خان صاحب کا سوال تھا کہ ان کے دوست ہیں سعودیہ میں، ان کے اور دوست کی مسز جو ہے وہ ذرا زبان کی کچھ زیادہ سخت ہیں اور وہ بہت سختی کرتی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اصلی باپ کے ہو تو مجھے طلاق دو، اور اس بات پہ انہوں نے طلاق دے دی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ 3 طلاقیں ہیں. اور اس کے بعد بھی یہ اب اسے اس طلاق کو یا اس اپنی اہلیہ یا بیوہ یا مطلقہ کو واپس لینا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ وہ ان سے دور رہیں. لڑکیاں ہیں، در کی بیٹیوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسئلے کا حل ہے جو وہ پیش کیا جا سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے میں یہاں پر چونکہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ سوالات ماشاءاللہ زیادہ ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ جو ہے سوال کا جواب جو ہے مکمل ہو جائے. تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ جو خاتون اس طرح کی جو بات کر رہی ہے اسے چاہیے کہ ایسی بات نہ کرے اور قابو میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو کہ ایسی باتیں جو ہے ان کے لیے اگر شوہر کچھ نہ کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کرے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو فرشتے برابر نوٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں محاسبہ ہو سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے، اور اس کا غلط اثر اولاد پر بھی ہو سکتا ہے جو کہ نقصان دہ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات، جس وجہ سے شوہر و بیوی کے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرے، بیوی کو مطمئن کرے. جیسے شوہر کا یہ کام کرنا یا کہ یہ کوشش جو تھی کہ ایک طرف تو ماشاءاللہ بیوی اور بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بہنوں کی شادی کے لیے بھی جو ہے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وائف کو یہ بات پسند نہ آئے، تو ان کو مطمئن کرے کہ اگر باپ نہ ہو تو پھر یہ ذمہ داری بھائی کے اوپر آتی ہے، اس کی برکت جو ہے اس شوہر کو بھی ملے گی اور بیوی کو بھی ملے گی. تو اس طرح مطمئن کریں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بے سہارا بہنوں کی وجہ سے ہی ہمیں روزی اور برکت دے رہا ہو آئندہ، اور ہمیں انشاءاللہ فائدہ پہنچانے کی امید ہے. اس طرح وائف کو مطمئن کرے تاکہ ان کے دل میں جو شکایت ہے وہ شکایت جو ہے وہ دور ہو جائے. اب آتی ہے بات سے اصل جو مسئلہ ہے کہ موصوف جو ہے انہوں نے طلاق تو دے دی اور اب واپس لینا چاہتے ہیں. تو موصوف جس علاقے میں رہتے ہیں، جس قاضی صاحب کے ذریعے ان کا نکاح ہوا ہے، تو موصوف وہاں پہ جا کر مشورہ کریں. صحیح بات تو یہ ہے، یعنی جو پہلا جواب ہے. اور دوسرا جواب یعنی مسئلے کا حل موصوف چاہتے ہوں تو پھر ہم اس میں یعنی پھر ایسا نہ ہو کہ بار بار آپ واپس لیں گے، رجوع کر لیں گے، پھر وہی مسئلہ پیش آئے گا. تو پہلے آپس میں شوہر و بیوی کیا راضی ہیں، مطمئن ہیں، دوبارہ جو ہے طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اس طرح دونوں جو ہے خوش رہنے کے لیے پوری طرح مکمل ہے. تو پھر ہم یہ دوسرا راستہ بھی بتا سکتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے جو رکانہ کی جو روایت ہے، جس میں جو بتایا جاتا ہے کہ ایک مجلس کی جو طلاقیں ہوتی ہیں، چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، ان کو جو ہے ایک کے طور پر شمار کیا جائے گا. تو موصوف کے مسئلے کے حل کے لیے اس حدیث پر عمل کیا جائے اور اسے جو ہے ایک طلاق کے طور پر شمار کر کے، اب پتہ نہیں صاحب بھائی کہ کتنی مدت گزر چکی ہے، تو اگر وہ 3 ماہ کی عدت نہیں گزری ہے تو پھر موصوف جو ہے وہ اپنی وائف کو واپس جو ہے وہ لے سکتے ہیں.
اگر وہ دور رہتے ہیں تو فون پر بتا دے کہ میں نے رجوع کر لیا، تم کو واپس لے لیا ہے، اور اگر 3 ماہ کی عدت جو ہے گزر چکی ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ آپس میں دوبارہ ان کے آپس میں نکاح ہوگا، اور بشرطے کہ دونوں آپس میں شوہر و بیوی کی طرح مل جل کر رہنے کے لیے تیار ہوں، تو نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ آپس میں شوہر و بیوی کی طرح مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، باذن اللہ تعالی۔ اور رضوان صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عورتیں تجارت وغیرہ کر سکتی ہیں؟ بطور خاص دکان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا عورت دکان کھول کے یا دکان پر بیٹھ سکتی ہے؟ جی صاحب، یہاں پر ہم 2-3 باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حد تک کسی خاتون کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر کے مرد حضرات اگر یہ ذمہ داری انجام دے دیتے ہیں تو پھر خاتون کو شوہر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، پھر جو ہے پیسہ کمانے کی بھی ذمہ داری، تو اتنا بوجھ خاتون کے اوپر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو مرد حضرات ہی جو ہے کوشش کریں، حلال کمائی کے لیے محنت کریں اور خاتون کو راحت کے ساتھ رہنے دیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ اور جہاں تک کسی خاتون کا جو ہے خرید و فروخت میں کام کرنا، تجارت میں، لین دین میں کام کرنا، اس کے بارے میں سے بھائی شیخ ابن باز اور ان کی جو کمیٹی ہے اور اسلام QA انفو اور اسلام ویب، ان تمام علماء نے ایک جملہ پیش کیا، وہ یہ ہے کہ اگر خاتون کوئی بھی ہو، اگر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے تجارت اور خرید و فروخت کا کام کرتی ہے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اجازت ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مولانا اس میں اگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ انہوں نے اپنے دور میں مدینہ شہر کے بازار میں ایک خاتون کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ بازار کی نگرانی کرے گی کہ کہیں کوئی فرد کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں، فریب تو نہیں، کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں، اس طرح کی جو بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں ان کی نگرانی کے لیے ایک خاتون جو کہ اسی بازار میں تجارت کیا کرتی تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ جی، انسپیکٹر کے طور پہ ان کو ذمہ داری دی تھی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اب اگر خاتون کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے تو دکان تو پھر اس سے کہیں کام ہے، بس یہ کہ شریعت کے پردے کا ضرور خیال رکھا جائے۔ جی صاحب بھائی۔ اور گزشتہ حلقے میں ایک پھر یہ بھی سوال آیا تھا جو کہ اس سے پہلے پروگرام میں شامل ہو چکا تھا، لیکن ان کا مسئلہ چونکہ حل نہیں ہو رہا تو شوہر کی طرف سے یا ان کی جو معمولی بہن ہیں ان کے شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور وہ انہیں مارتا پیٹتا بھی ہے اور طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتا ہے کہ بوڑھی ہو جائے گی، بوڑھی کر دوں گا لیکن طلاق نہیں دوں گا، اور وہ اس طرح کی اور کچھ ناجائز باتیں جن کا ذکر سے پہلے آ چکا ہے وہ بھی ان کا بھی مطالبہ کرتا تھا۔ عدالت میں 1 سال ہو گیا ہے، عدالت میں گئے ہوئے ہیں، خلا کے حصول کے لیے وہ باری نہیں آ رہی ہے، مقدمہ نہیں چل رہا یا کیا جو بھی مسئلہ ہے، تو اب ان کا مسئلہ کس طرح حل ہو، کچھ اگر آپ حل فرما سکیں۔ جس سے بھائی موصوف نے جو راستے ہو سکتے ہیں سب راستے جو ہے وہ اپنا لیے ہیں۔ اب اللہ کی مدد کے لیے خاص طور پر دعا کریں، ایک تو یہ پہلی بات ہو گئی، اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ موصوف عدالت میں بھی جا چکے، وہ بتا رہے ہیں جی۔ تو ایسے معاملات میں صاحبہ اسلام ویب کے علماء نے جو ایک حل یہ بھی بتایا ہے کہ اگر یعنی وہ مقامات جہاں پر جو مسلمان اقلیت میں ہوں اور ان کے لیے کوئی جو ہے شرعی محاکم نہ ہو، شرعی عدالتیں نہ ہو، ایسے مقام پہ جو ہے مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے جو سول جو کورٹس ہوتے ہیں ان میں بھی وہ جا سکتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ جیسے لوگ اپنے مکانات جب خریدتے ہیں یا پھر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے جو جاتے ہیں، اسی طرح اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، اور معاملہ جو ہے پولیس تک بھی اس میں جو ہے وہاں تک بھی جو ہے حضرت موصوف جا سکتے ہیں، جا کے اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب عدالت کی طرف سے، اب موصوف کہتے ہیں کہ عدالت سے بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملا ہے، تو اگر عدالت کی طرف سے جواب ان کو مل جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو پھر چونکہ وہاں کا قاضی جو ہے وہ مسلم نہیں ہوتا، تو اور وہ عدالت بھی اسلامی شریعت کی عدالت نہیں ہوتی، تو موصوف کو یا جو بھی خاتون ہے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے جو
شریعت کے مطابق نکاح پڑھانے والے جو قاضی صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس دوبارہ جائیں اور ان کے توسط سے جو ہے خلا حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے عدت گزر جانے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس حد تک ہم بتا سکتے ہیں۔ تو پھر مزید اس میں سے بھائی کچھ آپ بتانا چاہیں تو پھر رہنمائی فرمائیں۔ مولانا اس میں ایسا کر لیتے ہیں کہ محترم سے یہ گزارش کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080۔ اگر آپ ایس ایم ایس پر اپنا فون نمبر بھیج دیں اور یہ اشارہ کر دیں کہ میں فلاں مسئلہ پیش کیا تھا میں نے اور اس میں میرا فون نمبر یہ ہے، تو پھر ہم آپ سے ٹیلی فون پر گفتگو رابطہ کر کے اور جو وقت مناسب ہوگا اس موضوع پر تفصیل سے کچھ جو بھی راستے ہو سکتے ہیں ممکنہ ان پر آپ سے گفتگو کر لیں گے اور پروگرام میں اسے رہنے دیتے ہیں۔ جی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ مولانا وسیم تبسم صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر 1 ریال خرچ کرو گے یا 1 روپیہ خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں ہی اس کے 10 گنا ملیں گے، یا 10 ریال مل جائیں گے، 10 روپے مل جائیں گے، اور آخرت میں اس کے 70 ریال مل جائیں گے یا 70 روپے ملیں گے۔ کیا یہ اس طرح کی بات صحیح ہے؟ جی صاحب، جہاں تک موصوف کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ تو میرے ذہن میں یاد نہیں ہیں، لیکن جو الفاظ یاد آ رہے ہیں وہ یہ ہے جو بخاری اور ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ کل عمل ابن آدم له الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، کہ اگر کوئی بھی ابن آدم جو ہے نیکی کرتا ہے تو کم از کم اسے جو ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اضعاف مضاعفہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہے، یہ صرف حدیث کی بات نہیں بلکہ قرآن سورۃ الانعام کے اندر بھی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی شخص ایک بھی نیکی کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھ کر جو ہے اس پر اجر دیتا ہے، اجر لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مہربانی اور اس کا کرم ہے۔ اب اس کے بعد موصوف کے جو الفاظ ہیں کہ دنیا میں 10 اور آخرت میں 70، اس طرح کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بڑھ کر جو ہے معاوضہ دے، اس سے بڑھ کر خیر و برکت دے، اور جو پیسہ آپ نے خرچ کیا اسی طرح پیسہ دے یا پیسے کے مقابلے میں خیر و برکت کی شکل میں کوئی اور انعام و تحفہ آپ کو دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہوتی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ نام ہے محمد افسر، جنوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا واقعی جن ہوتے ہیں اور وہ کیا انسانوں کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں؟ اپنی اہلیہ کے حوالے سے گمان ان کا یہ ہے کہ شاید کچھ جو پریشانیاں لاحق ہیں ان کی مسز کو، وہ اس میں کوئی جن کا عمل دخل ہو سکتا ہے، کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ صاحب اس میں ماشاءاللہ جب سوال پیش کیا گیا تھا اسی وقت آپ نے بہت ہی اچھی بات بتا دی، اور اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخلوق بنا کے رکھا ہے اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں، اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شامل ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ تو یہ بات برحق ہے اور جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا ثبوت کسی کا اجتہاد نہیں، ذاتی خیال نہیں، بلکہ قرآن سے اس کا وجود، ان مخلوقات کا یہ وجود جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب اس کے بعد کیا یہ کسی کو پریشان کرتے ہیں؟ اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ہاں، یعنی جب ہم احادیث کی روشنی میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے جو ظالم ہوتے ہیں وہ کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں، چاہے تو وہ یعنی یا تو حسد کی وجہ سے یا کسی کے جادو کی وجہ سے جو ہے اس طرح کا نقصان وہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب جہاں تک موصوف کی اہلیہ کا معاملہ صاحب بھائی، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو جنات کی طرف منسوب کرنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسمانی پریشانی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے عمر بڑھتی ہے تو خواتین کے جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے مختلف پریشانیاں خواتین کو صحت کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تو آپ بے شک علاج بھی کروائیں اور اس سے بڑھ کر جو ہے دوا کریں، اور اس سے بڑھ کر جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ رقیہ پڑھیں، تو رقیہ کی پابندی آپ کرتے رہیں۔ رقیہ بہت آسان ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آمن رسول سے شروع ہوتی ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے جو آخری جو تینوں قل ہوتے ہیں تو ان کی تلاوت بار بار گھر میں کرتے رہیں. سورۃ البقرہ کی تلاوت جو ہے وہ جاری رکھیں. اور اس کے بارے میں حدیث ملتی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھر کو قبرستان مت بنا لو، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو ان تمام کوششوں کے باوجود اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر جیسے صاحب بھائی نے جو بات بتائی کہ قطر کے اندر ماشاءاللہ اوقاف کی طرف سے تقریباً کچھ آج کل کے حساب سے جو ہے 15 یا 20 علماء ایسے ہیں جن کو یعنی اجازت نامہ ملا ہوا ہے کہ وہ جو ہے ایسے جو خاص کیسز جو ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور پھر آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے. تو آپ جو منسٹری آف اوقاف یا وزارت الاوقاف کے نام سے آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ جائیے، اس کے بعد آپ دیکھیے جو رقیہ شرعیہ پڑھنے والے علماء تو خود بخود جو ہے ان کی لسٹ آتی ہے، نام آتے ہیں اور ان کے فون نمبر آتے ہیں. ان سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے کے آپ ان سے مراجعہ کر سکتے ہیں. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور محمد ذوالقرنین صاحب کا سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، اس طرح کہنا جائز ہے؟ جی صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یہ بات تو ثابت ہے کہ واللہ یا کہ اللہ افرح بالعبد، اللہ افرح بالعبد، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے واپس آتا ہے. اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ ان اللہ غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قط، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ناراض ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کو غصہ نہ آیا ہوگا. تو کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کو جو ہے خوشی ہوتی ہے، اور کوئی بھی جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اسی کو عام الفاظ میں جو ہے خوش ہونا یا پھر غصہ آنا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ ان کی تربیت کے لیے کہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے غلط کام کرنے سے یا نماز چھوڑ دینے سے یا گالی دینے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اس طرح آپ تربیت کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں نظر آتی. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں دعاؤں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے نا. خاص طور پہ میرے دل میں وہ دعا آئی جو رات کے وقت اگر انسان کوئی پریشان ہو کے خواب میں پریشان ہو جاتا ہے، کوئی پریشان کن خواب دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کے یہ دعا پڑھو. اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہے. جی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. جی بہت بڑی دلیل ہے صاحب بھائی کہ اس میں بھی وہاں پر اللہ کی خوشنودی، رضامندی اور دوسری طرف اللہ کے غضب سے بچنے کا دونوں الفاظ وہاں پہ آئے ہیں. جی صاحب بھائی بارک اللہ فیک مولانا. اور ذوالقرنین بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حشرات الارض کو اکثر لوگ دیکھتے ہی مار دیتے ہیں، چیونٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، چھپکلیاں ہیں، یا اسی طرح کاکروچ کا بھی شاید ان کے ذہن میں ہو، پتہ نہیں. تو کیا اس طرح ان کو بس دیکھتے ہی مار دینا صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ اگر ان کو بھگا دے تو وہ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر پہ رہنے کی وجہ سے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور اسی طرح جو ہے چوہا ہے، یا پھر چپکلی اگر کسی کے کھانے میں گر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے زہر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو جو جنہوں نے بھی وہ کھانا کھایا ہو تو پھر ان کی وفات کا یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں. اسی لیے اگر آپ ان کو ماننا نہ چاہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اگر وہ فائدہ ہے بے شک ان کو جنگل میں رہنے دے، باہر رہنے دے، ان کے لیے غذا ملتی ہے وہاں پہ غذا لینے دیجیے. لیکن آپ کے گھر پہ آ کر اگر یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے پھر ان کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا، تو پھر گھر میں اگر کسی کو اگر جان کا صحت کا نقصان ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ جہاں تک چونٹیاں ہیں تو ان کو بھی آپ جو ہے گھر سے ان کو ختم کرنے کے لیے ان پہ دوا وغیرہ ڈال کے ان کو جو ہے ہٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں تاکہ یہ تکلیف نہ دیں. کیونکہ چونٹیاں جب صاحب کسی کو کاٹتی ہیں تو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو کئی دن تک رہتی ہے، کچھ لوگوں کو تو پورے جسم پہ الرجی ہو کر جو ہے وہ دواخانہ ان کو جانا ہوتا ہے. تو پھر ایسی بہت ساری پریشانیاں ہیں. تو آپ اتنی زیادہ ہمدردی ان پہ کریں گے اور پھر ان کا انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر یہ جو ہے اسلام کے بھی خلاف ہے اور پھر عقل مندی کے بھی خلاف ہے. یہ
طریقہ نہ اپنائیں، لیکن راستے میں دور ہے، آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں آپ کے گھر میں ہیں تو ان کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ 5 فواسق یقتلن فی الحل والحرم، کہ 5 نقصان دہ چیزیں ایسی ہیں جو چاہے وہ حرم شریف میں کیوں نہ ہو یا پھر حرم سے باہر کیوں نہ ہو، ان کو جو ہے مارا جائے تو ان کے اندر جو ہے وہ کاٹنے والا کتا ہے یا پھر درندہ ہے یا پھر سانپ ہے، بچھو ہے، تو ایسی چیزیں ان کو مارا جائے۔ اسی طرح سینٹیپیڈ جو ہوتا ہے، جو 100 پیر والا قصہ، اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ اردو میں نہیں پتا مجھے، جو 100 پیر والا ہوتا ہے نا، جو وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، سانپ کی طرح چلتا ہے، جی جی، تو اسے جو ہے سینٹیپیڈ کہتے ہیں اس میں۔ تو اب ہم لوگ حیدرآباد میں گوم کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں گوم اچھا، ہاں، تو پھر آپ لوگ اردو والے کیا زبان استعمال کرتے نہیں پتا مجھے، تو وہ تو سمجھ گئے ہوں گے نا صاحب۔ جی جی جی، اس کی شکل ذہن میں آ گئی ہے، لیکن اب نام رکھ لیتے ہیں، کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، گوم ہی رکھ لیتے ہیں، سینٹیپیڈ رکھ لیتے ہیں۔ جی، گھروں میں سب زیادہ نکلتا ہے، یعنی گھر اگر صاف ستھرے نہ ہو، کوئی مکانات گھر وغیرہ، تو واش رومس ہیں، کچنس ہیں، یا پھر اسی طرح جو ہے نا سٹورز ہیں جہاں پہ چھپے رہتے ہیں، تو آ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ یہاں تک ایک صاحب کو یاد ہے کہ جب وہ صاحب رات میں سو رہے تھے، گھر کو صاف نہیں رکھا، تو اس نے ناف کے نیچے ان کو کاٹ لیا، تو پوری اس کی شکل جو ہوتا ہے وہ جانور زہریلا، تو اس کے پورے پیروں سے انہوں نے اس طرح ان کو کاٹ دیا کہ بیچارے کئی سال تک جو ہے وہ علاج کرتے رہے۔ تو اس طرح جو ہے نقصان دہ چیزیں ہوتی، تو اب ان کو گھر پہ پال کے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو اگر وہ باہر رہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو فطری معاملات ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ فائدہ ہو رہا ہو، نہیں پتا، لیکن آپ گھروں کے اندر رکھ کے ان کو پال کر ان کے ساتھ مہربانی کریں گے تو گویا کہ آپ گھر میں رہنے والے جو باشندے انسان ان پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اس طرح نہ کریں تو بہتر برتاؤ اپنائیں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور نصیر الدین صاحب کی طرف سے سوال کہ اگر کوئی مسلمان موسیقی اور گانا وغیرہ بجاتا ہے، مرنے کے بعد کیا اسے قبر کا عذاب دیا جائے گا؟ جس سے بھائی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے اندر اگر اس نے غلط جو الفاظ استعمال کیے ہوں اور ان الفاظ کی تصدیق بھی وہ کر رہا ہو کہ جو کچھ وہ الفاظ ادا کر رہا ہے وہ سچے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں محاسبہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن الفاظ ادا کرتا ہے لیکن وہ ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتا ہے، اب وہ ان باتوں کا انکار بھی کرتا ہے، مثلا ایسی صورت میں پھر اس کا محاسبہ الگ ہوگا۔ ان تمام باتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ ہم یہی حسن ظن رکھیں گے کہ اگر وہ مسلمان تھا اور اس نے امید ہے کہ انشاءاللہ توبہ کی ہوگی، تو مسلمان کے بارے میں مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے اللہم اغفر لہ ورحمہ، تو یہی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی دنیا سے مسلمان گناہ کر کے گئے ہوں یا گناہ کیے بغیر گئے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ نصیر الدین صاحب اور آخری کال تھی امیر الحق صاحب کی، دونوں کا سوال ایک ہی ہے کہ اگر چاروں آئمہ برحق ہیں تو ان میں یہ اختلافات کیوں ہیں، اور اگر اختلافات یہ ہیں تو کیا اس پر ہم کہتے کہ ہاں جی کسی کی بھی پیروی کر لیں، کسی کو بھی فالو کریں؟ جس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ و رسول نے ہمیں صرف اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسے سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ تو ہو گئی پہلی دلیل۔ اور دوسری جو بات ہے جو مستدرک حاکم اور موطا امام مالک کے اندر ابو ہریرہ سے جو حدیث مروی ہے، پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنتی، کہ پیارے نبی جو ہے 2 سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک امت جو ہے ان دونوں سہاروں کو تھامے رہے گی تب تک جو ہے گمراہی امت کے قریب نہیں آئے گی، تو ان دلائل کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے صاحب بھائی کہ آج کے دور میں ہم لوگ ماشاءاللہ آج یہ پاتے ہیں کہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، احادیث ہم تک پہنچی ہے ماشاءاللہ، تو یہ قرآن کی آیات اور احادیث ایسا نہیں کہ سیدھے ہمارے پاس پہنچ گئیں، ان تمام علماء کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ امانتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ماشاءاللہ، ان تمام کا انہوں نے مطالعہ کیا، تلاوت کی ہے، ان کے معنی و مطلب کو انہوں نے سمجھا، اس کے بعد احکام کو امت کے سامنے پیش کیا۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ یہ ائمہ جو ہے یعنی اسلام کے خلاف تھے، اسلام کے دشمن تھے، ایسا نہیں، بلکہ امت کے خیر خواہ تھے۔ اسی لیے ہم ائمہ اربعہ کے بارے میں جو ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ رحمت کی دعا کرتے کہ رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اب ایک اور بات یہاں پہ اس ہے بھائی کہ بے شک یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان علماء کے ان ائمہ کے دور میں جب کہ یعنی پیارے نبی کے بعد جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین،
تو اس دور میں جو ائمہ کرام تشریف لے آئے تو جو دلائل ان کو ملے ان دلائل کی روشنی میں انہوں نے جوابات تو دے دیے، لیکن یہ بھی کہا کہ ایک اب تک تو جو دلائل ہمارے پاس ملے ہیں اس کا جواب یہ ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے دلائل ہمارے پاس نہیں، تو پھر انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو ہے جواب دیا۔ یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ لوگ جب تحقیق کریں اور ان کے بارے میں صحیح دلیل اگر مل جائے تو ہمارے اجتہاد کو چھوڑ دیا جائے، اور جو دلیل ہے آیت یا حدیث، یعنی حدیث خاص طور پہ، آیت تو ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں تو موجود تھیں، تو جو احادیث موجود ہیں یا مل جائے کسی کو تو پھر ان پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے علماء نے بات پیش کی، اگر کہ ایک طرف کسی عالم صاحب کا، امام صاحب کا اجتہاد ہے، دوسری طرف کوئی مستند حدیث ہمیں ملتی ہے، تو پھر اس جو اجتہاد اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو مستند حدیث ہے اس کو اپنایا جائے۔ تو اس طرح ائمہ کرام نے اپنی زندگی ہی میں بات بتا دی اور وہ تو ماشاءاللہ بری الذمہ ہو گئے۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر جو ہے، جو ائمہ کرام کو ماننے والے، ایک امام کو ماننے والے دوسرے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، تو پھر یہ غلو ہے امت کے اندر، جو ہے یہ تفریق ہے۔ اور صاحب بار بار آپ اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے ایک ہی کام کو کئی طریقے سے بھی کیا ہے۔ یہ تمام باتیں جب پیارے نبی سے ثابت ہیں تو پھر اگر کسی امام نے کسی حدیث کو مستند سمجھا، دوسرے امام نے کسی حدیث کو مستند سمجھا، تو یہ باتیں اتنی زیادہ سخت نہیں کہ اس کو، ان باتوں کو بنیاد بنا کے جو ہے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ اسلام میں رواداری ہے اور یہ اس رواداری پہ عمل کریں تاکہ امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار رہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیر، میں نے ایک نقطہ یا ایک پوائنٹ اس میں عرض کرنا چاہتا تھا، ضرور، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، ان سے ہٹ کر جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ امام ہیں، وہ مولانا ہیں، وہ جن القاب سے بھی آپ انہیں یاد کرنا چاہیں، پیشمار القاب کا تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ دریا بہتا ہے، کوئی کسی سطح پر بھی کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہر امام سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہر فرد سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ ہوگی۔ اگر ائمہ سے، افراد سے غلطی کا امکان ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے صرف کسی ایک کو فالو کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، چونکہ میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے بس مجھے اسی مسلک کے امام کی پیروی کرنی ہے، حدیث چاہے کچھ بھی ہو۔ ایسے علماء کی زبانی یہ جملے سنے ہیں، اس لیے اس انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ وہ خطیب ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جوش میں آ کے کہتے ہیں کہ حدیثیں چاہے تم سینکڑوں لے آؤ لیکن ہم تو اپنے امام کی پیروی کریں گے۔ بھائی اگر امام صاحب کی بات، جو کہ بیچارے خود کہہ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عطا فرمائے گا باذن اللہ، وہ خود کہہ گئے ہیں کہ صحیح حدیث آ جائے تو پھر میری بات کو چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو انہی کی بات دیں گے، حدیثوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو جو فرد اس حد تک چلا جائے گا وہ غلطی کر رہا ہے، اس کا امام غلطی پر نہیں تھا لیکن اس نے غلطی، ہاں امام سے اگر غلطیوں کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تینوں باتیں ان کے بارے میں کہتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انہی کے دور میں، انہی کے ہم پلہ، انہی کے ہم عصر ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام ہے الرد علی ابی حنیفہ۔ میں نے ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے ہی وہ کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے امام صاحب کے 178 مسائل کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس مسئلے میں حدیث یہ کہتی ہے اور امام صاحب کا قول یہ ہے۔ آج سے چند سال پہلے جب علامہ اور امام ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب یہاں خطبہ دیا کرتے تھے، مسجد عمر میں خطاب فرمایا کرتے تھے، میں نے خود ان کی کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم کی ابتدا امام حنفی مسلک سے کی تھی اور انہوں نے حنفی مسلک سے ہی علم حاصل کرنا شروع کیا تھا، بعد میں پھر وہ بات کافی ماشاءاللہ وہ خود امام بن گئے۔ انہوں نے یہ بات بتائی تھی اپنے جمعے کے خطبے میں کہ حنفی مسلک
جو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو بیان کیا جاتا تھا، جو فتاویٰ دیے جاتے تھے، بعد میں ان میں 70% ان میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں. غلطیاں ہو گئی تھی نا، تبدیلیاں جیسے جیسے احادیث ملتی گئیں جیسے اور اجتہاد کیے گئے. اور سب سے پہلے تو سب سے زیادہ جو اپنے امام کی مخالفت کی ہے تو خود ان کے شاگرد رشید حضرت یعقوب صاحب نے کی ہے، ابو یوسف نے کی ہے، اور جنہوں نے امام صاحب نے تو اپنی جان دے دی تھی، اور جان دے کے وہ قاضی القضاء کے عہدہ قبول نہیں کر رہے تھے، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر بعد میں وہ عہدہ بھی قبول کیا، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا تو تبدیلیاں آتی رہی ہیں. ہم جس صرف اس حوالے سے کہ کسی بھی محترم شخصیت امام کا ہم مذاق نہیں اڑاتے، ان پر بے جا تنقید نہیں کرتے، اور کسی دوسرے کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ آپ افراد کے بارے میں اس طرح جو آپ کی زبان میں آئے وہ یا جو منہ میں آئے آپ ان کے بارے میں کہہ دیں. اپنی زبانوں کو ہمیں قابو میں رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. لیکن اگر ایک مسلک کے لوگ کہیں کہ جی یہ جس نے سورہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کی زبان پر انگارہ رکھو، اور دوسرا مسلک اٹھا اور اس پہ کوئی آدمی کہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، کتنا بڑا تضاد ہے. اب اس میں کہ دونوں صحیح ہیں، نہیں غلطی کر رہا ہے. اب اس میں حدیث کیا کہتی ہے، اس کا انطباق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ائمہ کے اقوال موجود ہے، ائمہ کے اجتہادات موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ نہیں چونکہ آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ اپنے مسلک کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس مسلک کے بانی کو ہم نے نبی مان لیا ہے. نبی نہیں مانتے ہم اسے، اور نبی نہیں ماننا چاہیے. نبی صرف ایک ہے، اور نبی نے جو فرما دیا ہے اس کو اگر نہیں آپ کو نہیں پتا تو ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں تھا، لیکن جب پتہ چل جائے تو پھر نبی کی بات ہی کو ترجیح دی جانی چاہیے، دوسرے علماء کی یا ائمہ کی بات کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے. جی سیم بھائی، جزاکم اللہ خیر. مولانا میری بات کچھ لمبی ہو جاتی ہے. نہیں صاحب، دراصل گزشتہ حلقے میں ہی جو ہے یہ بات آ رہی تھی، بلکہ ٹائم نہیں تھا، تو پھر ایک تشنگی تھی کہ بے چینی تھی کہ یہ بات واضح کب ہوگی. تو آج جو ہے ماشاءاللہ لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ جو حق بات ہو سامنے آ گئی. جزاکم اللہ خیر. مولانا محمد علی محمد بشیر صاحب کا سوال کہ شریک حیات سے کتنی مدت تک دور رہا جائے تو خیر ہے، اور اگر اس سے زیادہ مدت گزر جائے تو پھر نکاح ٹوٹ جائے. جیسے بھائی نکاح جو ہے ایسا کچھ کچا دھاگا نہیں ہے جو صرف بیوی سے دور رہنے سے ٹوٹ جائے، بلکہ وہ ایک مضبوط جو ہے ایک بندھن ہوتا ہے جو آسانی سے ٹوٹتا نہیں. جب تک شوہر یا بیوی اس کو نہ توڑے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ کتنی مدت تک شوہر بیوی سے دور رہ سکتا ہے. تو شوہر جو ہے بیوی سے دور نہ رہے. پہلی بات تو یہی ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تاکہ شوہر بیوی ایک ساتھ رہے. لیکن انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ شوہر کو جو ہے بیوی سے دور رہنا پڑتا ہے. جیسے قرآن مجید سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، یا تو پھر روزی کمانے کے لیے، حلال روزی کے لیے سفر کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو اس طرح تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، کسی اور مقصد سے سفر ہو سکتا ہے. خاص طور پہ جو صاحب جو بر صغیر میں جو ملازمتوں کی قلت کی وجہ سے اکثر جو ہے مسلمان جو گلف میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر یہاں پہ چھٹی 2 سال 1 سال اس طرح دیر سے ملتی ہے، پھر جا نہیں پاتے، پھر خرچ بھی بہت آتا ہے. تو اس معنی میں جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہو سکے واپس آپ جائیں، جا کے وہاں پہ رہ کے آپ آئیں. اب کتنی مدت اس کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتنے بھی سال آپ بیوی سے دور رہیں، اور جب تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے یا خلا نہ ہو تو رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. صرف آپس میں دور رہنے کی وجہ سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کا رشتہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کتنے دن تک آپ دور رہ سکتے ہیں یا دور رہنا مناسب ہے، اس کے بارے میں آپسی
بعض علماء نے 4 مہینے کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر بتایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. تو 4 مہینے تک جو ہے ایلا کی اجازت ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی سے اگر وہ ناراض ہے تو 4 مہینے تک ایلا وہ کر سکتا ہے بشرطے کہ ناراض ہونے کی کوئی معقول وجہ ہو. تو ایلا کی اجازت چونکہ 4 مہینے تک اس سے بڑھ کر اجازت نہیں ہے تو اسی لیے علماء نے 4 مہینے کی بات پیش کی. اس کے بعد پھر اسے چاہیے کہ اجازت لے اور بیوی کو بھی اگر کوئی خاص سخت مجبوری نہیں ہے تو شوہر کو اجازت دے تاکہ جو ہے زیادہ بہتر گھر کی مالی حالت بہتر ہو اور بچوں کی اچھی تربیت ہو. تو ان تمام باتوں کا خیال کر کے آپس میں رضامندی ہو. لیکن بیوی کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہوتی تو بیوی شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ باہر نہ رہے. تو پھر شوہر کو چاہیے کہ جہاں پہ بیوی رہتی ہے وہاں پہ جا کے حلال کمائی کے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کرے. یہ سب ہے. جزاک اللہ خیراً. محمد بشیر صاحب کا دوسرا سوال فاتحہ سے متعلق ہے اور اس میں انہوں نے 12 وفات کا ذکر بھی فرمایا ہے. کیا فاتحہ دلانا صحیح ہے؟ یہ صاحب ہے 12 وفات یعنی شاید وہ وفات سے مراد پیارے نبی کے دنیا سے جانے کا ذکر ادھر اشارہ کر رہے تھے یا کیا ہے نہیں پتا. بہرحال جو بھی ہو جو الفاتحہ یا فاتحہ کا جو طریقہ ابھی جو صاحب نے بتایا خیر وہ تو ائمہ کرام رحمہم اللہ وہ تو ان چیزوں سے جو ہے بری تھے. ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بعد میں آنے والوں نے ان کا آغاز کیا ہے. تو یہ جو عام طور سے جو کھانے پر یا پھر اس طرح مخصوص ایام کے اندر پھر شعبان کی 15 کو مردوں کی حاضری پر اس طرح مخصوص ایام میں جو ہے فاتحہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. مولانا یہاں یہ بھی واضح کر دینا مناسب لگتا ہے کہ اگر فاتحہ سے مراد صرف دعا مانگنا ہے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد پھر میت کے لیے مرحوم کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے, ایسا کرنا چاہیے. لیکن ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ کہ دن اور ٹائم مخصوص کر کے کہ اب تیجا ہے, اب 5واں ہے, اب 10واں ہے, اب 1 سال ہو گیا, اب برسی ہو گئی, اب یہ ہو گیا, اب اس موقع پہ پھر پکوان بنانا ہے. یہ جو رسومات ہیں یہ ہمارے غیر مسلموں کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہیں اور ان کے ہاں اسی ترتیب سے اسی انداز میں صرف یہ کہ وہ اپنے منتر پڑھتے تھے اور یہاں پر یہ قرآن پاک کی صورتیں کچھ لے کے اس کا فاتحہ کا نام دیتے ہیں. تو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے حضور میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا. اس سے بھائی جو جدھر آپ نے توجہ دلائی تو زیادہ تر جو ہے امت میں وہ رواج زیادہ ہو رہے ہیں. جیسے کسی کی تاریخ وفات ہے تو اس موقع پر جو ہے لوگوں کا جمع ہونا, اس کے بعد کھانا بنانا, پھر فاتحہ پڑھنا, اس کھانے کو پھر اس میت کی روح کے لیے بخشنا, پھر یہ سوچنا کہ وہ میت پھر آ کے ان کی روح ہمیں فائدہ پہنچائے گی ورنہ نقصان دے گی. یہ اعتقادات سب فاتحہ کے بارے میں زیادہ تر یہ رائج ہے جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. جسے جزاکم اللہ خیراً. الطاف حسین صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ جتنا زیادہ سے زیادہ بلند ہو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اسے ریفیوز نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اسے دعا قبول فرماتا ہے. تو یہ ہر موقع پر دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ بلند کریں. بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تو دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے کوئی طریقہ خصوص نہ بنا لیں. یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. حضرت سلمان جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شرمانے والا ہوتا ہے. جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو پیسے واپس کرو. لیکن موصوف کا یہ کہنا کہ ہر وقت نماز سے پہلے, نماز کے بعد, تو اقامت کے بعد جو ہے یہ دعا مانگنے کا ایسا کوئی ثبوت کیا موصوف نے دیکھا ہے کہ پیارے نبی کی ترقی ہو یا پھر آپ نے کیا اقامت کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو یا پھر اتنا اونچا اٹھاؤ کہ جو ہے ہاتھ بہت زیادہ اس میں غلو نظر آئے. تو ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے. ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے پیارے نبی سے کہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا, لیکن اس میں اتنی مبالغہ آ رہی کہ دیکھنے والوں کو تکلف لگتا ہے.
معقول بات نظر آتی ہے, منظر بھی اچھا لگتا ہے. ایک بات ہو گئی. پھر اقامت کے بعد دعا کرنا, یہ کوئی جو ہے اس طرح پیارے نبی سے کوئی نہ قول سے نہ عمل سے ثابت, اس طرح جو ہے مخصوص اوقات میں جو آپ کر رہے ہیں, اسی لیے لوگوں نے آپ کو منع کیا. ورنہ آپ دعا کے لیے کبھی بھی چلتے پھرتے دعا کریں. ایسا بھی نہیں کہ جب آپ گاڑی میں جاتے ہو کیا تب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے, کیا آپ جیسے گھر میں بیٹھے ہو کیا تب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے, کیا آپ جیسے واش روم میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں. تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جاتی ہیں. تو جب آپ اقامت کے بعد کوئی دعا کرنا چاہتے ہو, امام صاحب اللہ اکبر کہنے سے پہلے دعا کیجیے کہ ہاتھ اٹھانا اس موقع پر جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں بھی ایک تھوڑی سی بات کہنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی 3 طریقے بیان کیے ہیں, یا 3 طریقے اختیار کیے ہیں. 3 طریقے کون سے ہیں؟ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی ہے, اس کے ثبوت موجود ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے ہیں, اور ہاتھ کو بہت زیادہ بلند کیا ہے 2 مواقع پر. جنگ بدر کا موقع تھا جب آپ نے دعا مانگی, اور اسی لیے بطور خاص اس حدیث میں اس کا ذکر آ گیا کہ اللہ کے رسول اتنی ہاتھ کو بلند کر لیا کہ آپ کے ابط یعنی کہ بغلیں, یہ ان کی سفیدی آپ کو لوگوں کو نظر آنے لگی. صرف 2 مواقع پر. جنگ بدر جبکہ امت کا یا تو جبکہ بالکل جو ابتدائی افراد تھے, جو آپ حالات تھے اس وقت, اس میں بنتا تھا یہ اتنی زیادہ بلند ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, اور ایک دوسرے موقع پر بھی. لیکن کیا آپ ہمیشہ اتنی بلند ہاتھ کرتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاتھ اٹھاتے, ایسے دعا ثبوت بھی موجود ہے کہ آپ نے ہاتھ تھوڑے سے اٹھا لیے, سینے کے پاس ہی ہیں, منہ کے سامنے لے آیا, وہ بھی ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے. اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. آپ تینوں طریقوں پر عمل کیجئے. تینوں پر عمل کرنے سے سنت رسول پر عمل ہوگا. کسی ایک طریقے کو ہر جگہ اس کا اطلاق کر دینا یہ بدعت ہو جائے گی, کیونکہ یہ آپ کا اپنا اختیار کردہ ہے. آپ نے کہا کہ نہیں میں نے بس اسی طریقے پر عمل کرنا ہے اور ہر جگہ ایسے ہی کرنا ہے. اس لیے وہ جو عربی صاحب جو بھی اگر انہوں نے بدعت کہا ہے تو یہ اس کے اس زاویے سے بدعت کہا ہوگا, ورنہ گزارے کے ہاتھ اٹھانا سنت ہے. لیکن ہر موقع پر ہر ایک صرف ایک ہی حد تک کہ بہت جی مجھے تو آسمان تک اپنے ہاتھ اٹھا لے کے جانا ہے, مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہی کروانی ہے, ایسے وہ جو ہے نا جاتی ہو جائے گی. جی الطاف صاحب کا دوسرا سوال ہاتھ اٹھانے کی تقریر یہ ہو گیا ہے. احمد صاحب کا سوال آتا ہے اور اس میں وقت کی طرف دیکھنا پڑے گا. مسجد میں مسجد جائیں تو پہلے تحیت المسجد کی سنت یا سنت ادا کریں یا کہ نماز کی سنتیں؟ جیسے بھائی یہ بالکل آسان ہے, اس میں موصوف جو ہے الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے لیے پہنچے, اب فرض نماز کا وقت قریب آ چکا ہے مثلا, تو وقت نہیں ہے تو آپ انتظار کریں, فرض نماز پڑھ لیں. اور اگر وقت زیادہ ہے, اتنا وقت زیادہ ہے کہ سنت بھی پڑھ سکتے ہوں, تحیت المسجد بھی پڑھ سکتے ہوں, تو پہلے تحیت المسجد کا حق ہے. تحیت المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوگا. اور اگر آپ کے پاس وقت صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں یا پھر سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں, تو یہاں پر علماء نے یہ بات پیش کی کہ آپ جو ہے دونوں نیتوں سے ایک نماز پڑھیں تو آپ کو برابر دونوں کا ثواب ملے گا. اگر آپ جو ہے ہمیشہ تحیت المسجد کے عادی ہیں لیکن اس دن آپ دیر سے پہنچے, مثلا صرف سنت کا وقت باقی ہے, تو آپ جو ہے سنت موقدہ پڑھ لیں. کیونکہ اگر آپ تحیت المسجد پڑھیں گے سنت موقدہ کی قضا پھر ظہر کے بعد مثلا, تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے جب پڑھیں گے نماز تو سنت موقدہ کی نیت اور تحیت المسجد خود بخود جو ہے, تحیت المسجد کا مطلب وہ نماز جو مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پڑھی جائے, تو دونوں نیتوں کو اس میں آپ شامل کر سکتے. بلکہ ایک اور نیت بھی کہ تحیت الوضو سنت موقدہ اور تحیت الوضو تحیت المسجد, ان تمام نیتوں کو ایک ساتھ آپ شامل کر کے نماز پڑھیں, سب کا ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اس لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اصل میں الطاف صاحب کے جو سوال تھا نا, پہلا بھی وہ ہاتھ اٹھانے سے متعلق, ایک اور ان کا سوال ہے جو رہ گیا, وہ یہ کہ اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا, اس لیے میں اس کو سمجھا شاید وہی جو پہلا جس سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے کی نماز میں کچھ لوگ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں اٹھاتے,
تو نماز جنازہ میں اس کا ایک طریقہ کیا ہے, اس کی دعا کیا ہے, کس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے, اور کیا ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا صحیح ہے. اور پھر نماز جمعہ کا بھی ذکر کیا, وہ میں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا الجھن تھی, شاید آپ کو. جی سر بھائی, اصل وہ بتا رہے تھے کہ نماز جمعہ کے بعد وہ ابو ہمور گئے تو وہاں سے جنازوں کو یہاں پر صاحب بھائی اختصار کے ساتھ یہ بات ہے کہ نیت کریں اور پہلے تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں, تیسری تکبیر کے بعد جو ہے جنازے کی دعا پڑھیں, اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیریں. یہ ہو گیا مختصر طریقہ. اور جہاں تک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جو نماز پڑھانے والے کچھ لوگ صرف اپنی گردن کو اوپر نیچے کرتے ہیں, یہ تو پھر ان کا اپنا طریقہ, یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے کہ ہر تکبیر پہ سر اٹھاتے جھکاتے ہیں, تو یہ تو سنت نہیں ہے, یہ تو سنت کے خلاف ہے. لیکن جس کے بارے میں علماء کے دو قول صحیح, کیا ہر تکبیر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ دینا چاہیے. اس میں شیخ البانی شیخ اور امام شوکانی ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ہر تکبیر پر جو ہے ہاتھ اٹھائے جائیں, کیونکہ ابن عمر سے یہ بات وارد ہے کہ کہتے ہیں کہ مع کل تکبیرۃ رفع یا رفع الیدین, کہ ہر تکبیر کے ساتھ جو ہے رفع الیدین ہوگا, اور امام احمد بن حنبل اسی بات کو مانتے ہیں. مثلا اس میں دونوں قول آپ کے پاس موجود ہیں. تو یہ تو ہوگی صاحب بھائی دو باتیں کے وقت کا. میں تیسری بات, جہاں تک جو جنازے کی دعائیں ہیں, تو موصوف جو ہے جنازے کی دعا کے سلسلے میں اگر ہم سنانا چاہتے ہیں, ٹائم نہیں ملے گا تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اس کے بعد جنازے کی دعا آپ جو ہے آپ اس پہ لکھ دیجئے, خود بخود جو ہے جنازے کی دعا آ جاتی ہے. جیسے اختصار کے ساتھ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, یہ دعا آ جاتی ہے. اس دعا کو مکمل آپ پڑھ لیجئے. تو یا پھر کم از کم ایک جملہ بھی کہہ دے, علماء کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ, تب جو ہے یعنی اس جنازے کی نماز آپ کی ہو جاتی ہے. لیکن اس دعا کے بغیر جنازے کی نماز ہوتی ہی نہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جنازے کی دعا سیکھیں, یاد کریں, 30-40 بار ایک دفعہ پڑھ لیجئے, خود بخود زبان پہ آ جائے گی. تو پھر اس کے بعد آپ جنازے کی نماز پڑھ لیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور امیر الحق صاحب, آپ کا ایک سوال باقی رہ گیا ہے, اس کو ہم اگلے ہفتے ہی شامل کر پائیں گے, اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے, گنجائش نہیں ہے. اور جنازے کی دعاؤں کے حوالے سے محترم الطاف حسین بھائی, آج کل تو ماشاءاللہ ہر موبائل پہ آپ, ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اور موبائل کے ذریعے آپ کو یہ دعا آسانی سے مل جائے گی. بس یہ کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, اور ہر ایک کو کرنی پڑے گی جو کہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اور ظاہر کہ جنازے کی نماز ہو یا دوسری نماز وہ تو پڑھنی ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو, آپ کی سماعت کو, آپ کی جو محنت آپ نے کی سننے میں جو بھی تکلیف برداشت کی ہو, اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر سے نوازے, اور ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے, اور آخرت میں ہم سب کو اجر سے نوازے. اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری, ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.